جو بلدیاتی نظام کراچی سے لے کے کشمور تک نافذ العمل ہے وہ نکما ہے، نکارہ ہے. اس میں کراچی میں یہ سارے شریک جرم ہیں، یہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں یہ سب شریک جرم ہیں. انہوں نے سودے بازی کی ہے کراچی پر، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ تحریک انصاف ہو. K4 کی آگمنٹیشن، مجھے نہیں پتا اگلے بجٹ میں کتنا پیسے رکھیں گے. باتوں کے ٹورنامنٹ تو چل رہے ہیں. وفاق بولتا ہے ہم K4 بنا رہے ہیں، وہ بھی نہیں بن رہا. صبح بولتا ہے میں آگمنٹیشن کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں ہو کے دے رہی. یار ماموں بنا رہے ہو کراچی والوں کو. آپ ہی لوگوں کے توسط سے پتہ لگا گل پلازا میں دوبارہ آگ لگ گئی. اب یہ جو میں بنانا ریپبلک بول رہا ہوں اس کی ایک اور مثال ہے. یہ نکمے ہیں، یہ نااہل ہیں، ان سے نہیں ہو سکتا ٹھیک، ان سے نہیں، یہ اپنا ایک محلہ ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کو صوبہ پورا دے دیا. گورننس کے جو مسئلے ہیں اس شہر کراچی سے لے کے، پھر میں دوبارہ بات کروں گا کشمور تک، اور خاص کر شہر کراچی میں چونکہ پروونشل کیپٹل ہے بات کروں گا اسپیسیفکلی اس کی. کیا یہ عید کے ابھی 3 دن پہلے عید الفطر ہوئی ہے، بارش ایکسپیکٹڈ تھی، ہونی ہے. رمضان میں بھی ہوئی تھی، عید کا بھی پتا تھا کہ ہونی ہے بارش. اس موجودہ بلدیاتی نظام نے جو اس صوبے پر امپوز کیا ہوا ہے، اس بلدیاتی نظام کی وجہ سے لوگ عیدگاہ میں عید کی نماز تک نہیں پڑھ سکے. بھئی میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، مگر میری دانش میں یہ کہ جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ شاعر اسلام ہے. آپ کو خوشی منانی ہے، کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ عیدگاہوں میں نماز پڑھیں انسٹیڈ آف مساجد. نہیں پڑھنے دی جناب. کیوں؟ کیونکہ انتظامات ہی نہیں تھے، بارش ہو گئی تھی، پانی بھرے ہوئے تھے مختلف عیدگاہوں میں. آپ صحافی حضرات نے رپورٹ کیا کہ جی فلاں جگہ عید کی نماز منسوخ، فلاں جگہ عید کی نماز منسوخ. یہ نظام اتنا ناکارہ ہے، اتنا ناکارہ ہے. پھر گلی محلے علاقے آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو گلیاں ہیں، چوک ہیں، چوراہے ہیں، برباد ہوئے میں. کراچی برباد، حیدرآباد برباد، سکر برباد. لوگ کیچڑ میں گزر کے جو ہے نماز پڑھنے گئے ہیں. یار آپ سب کراچی والے ہو، آپ سب نے یہ وٹنس کیا ہوگا، میں کوئی انوکھی بات تھوڑی کر رہا ہوں. مگر حکومت کے خلاف کرٹیسزم نہ کھپے. چھو بلا سب اچھا ہے، اچھی باتیں کرو. نہیں ہو سکتا اس طرح. بنیادی اصول پر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ وہ سارے مسئلے دیکھیں، میں عوامی نمائندہ ہوں، ہم عوامی جماعت ہیں. عوام جو فیل کر رہی ہے میں وہ آپ لوگ کے سامنے ایکسپریس کر رہا ہوں. دیٹس اٹ. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. لگ رہی ہے بری، لگتی رہے. یہ ہم اسمبلی کے ممبران ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے پری بجٹ ڈسکشن میں، اس دفعہ تو آج کی تاریخ تک نہیں ہوئی ہے، مجھے یاد ہے پچھلے پری بجٹ میں صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے کہا تھا کہ جناب آپ کے لیٹر لکھنے پر ہم نہیں کر رہے ہیں پری بجٹ، ہمیں کرنی تھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم جمہوری ہیں. پچھلے سال جمہوری تھے، اس سال غیر جمہوری ہو گئے. مطلب یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس رولز کی کتاب ہے، 143 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی پارلیمانی امور کا وزیر خزانہ سے کنسلٹ کر کے پری بجٹ کا ڈسکشن کرے گا. 5 دن یہ ڈسکشن چلے گی. اور تیسرا پوائنٹ، اسمبلی ریکمنڈ کرے گی پروپوزل گورنمنٹ کو. پچھلے سال بھی کی تھی ریکمنڈ، ریزولوشن پاس کی تھی وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزیر خزانہ جو تھے، ہیں مطلب دونوں ہی ہیں وہ، تو ریزولوشن پاس کی تھی انہوں نے کہ جی آپ نے جتنے ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے جو پروپوزلز دیے ہیں، ہم اسمبلی نے قرارداد پاس کی کہ گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ اس کے اگینسٹ اسکیمیں بنائے گی اور چیزیں کرے گی. ہوتا کیا ہے، بجٹ آ جاتا ہے. بجٹ میں ایک بلاک ایلوکیشن رکھی جاتی ہے، اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، اور وہ پیسے پورے سندھ کے جتنے حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی ان سب کو دے دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں ان کا تعلق صوبہ سندھ سے نہیں ہے. آپ نے تفریق پیدا نہیں کر دی. اگر اس کو ہائی لائٹ کروں گا تو یہ کہیں گے آپ سندھ میں تفریق کی بات کر رہے ہو، آپ کے عمل نے تفریق کی ہے. جناب اس پہ تو میں پوری تفصیلی گفتگو کروں گا بجٹ میں کہ یہ جو ڈرامہ لگایا گیا ہے
مختلف مواقع پہ میں نے حکمراں جماعت کے جو گزرے ہیں ان کو کہا ہے کہ تھوڑا کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں. کراچی بھی تو سندھی ہے, کراچی بھی تو سندھی ہے. تو جو آپ نے بجٹ اسکیمیں رکھی تھی وہ حکمراں جماعت کے ایم پی ایس کو مل گئی جناب. پھر کراچی سے تعلق رکھنے والے بھی جو حکمراں جماعت کے جو 47 ہے نا کماڑی والے سارے, ان کو مل گئی. کیوں بھائی؟ ہم کون ہے؟ فلسطینی ہے, تم کون ہو؟ یہ کیا ڈسپیرٹی ہے؟ یہ کون سا ایک سندھ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ ایک کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے جناب. جب وہ باتیں نکلتی ہیں نا کڑوی کسیلی, تو آپ کو کڑوی کسیلی اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ حق باتیں ہوتی ہیں. اب آج کی بھی بات بری لگے گی, آج کی بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی بری لگے گی کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں. سچ نہیں کہو بھائی, یہاں پہ یہاں راگ الاپتے رہو, سب اچھا ہے کہ پالیسی بتاتے رہو. تو یہ چیزیں کس نے ٹھیک کرنی ہے بھائی؟ کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ نکال لیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سی ایم صاحب کی, وزیر خزانہ کی پچھلے سال کی پری بجٹ کی اسپیچ نکال لیں. اس میں کیا انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کے کہنے پہ تھوڑی کر رہے ہیں ہم. انہوں نے لیٹر لکھ دیا تو لکھ دیا, ہمیں تو کرنا ہی تھا. اس دفعہ کیا ہوا؟ اچھا میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی مارچ میں ختم ہونے میں ٹائم ہے بھائی. کل سے لگا دو اسمبلی کا اجلاس, 5 دن کر دو نا یار, پری بجٹ ہو جائے گی نا, کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر ہم جیسی جماعت, پری بجٹ بھی ہو گئی, ریزولوشن بھی پاس ہو گئی, بات بھی ہو گئی کہ ہاں جی بجٹ ملے گا, چیزیں ہوں گی, فلاں ہوگا, ڈمکا ہوگا, ڈھاک کے 3 پار. اگلے سال بیٹھے ہوئے مارچ میں, کچھ بھی تو نہیں ہوا جناب. آپ کی کون سی بات پہ بھروسہ کیا جائے؟ مجھے یہ تو بتا دیا جائے کہ کون سی بات پہ بھروسہ کریں آپ کے جناب. آپ تو ماشاءاللہ فلور پہ بول کے مکر جانے والے ہو یار آپ لوگ. تو آپ پھر ایکسپیکٹ کرو کہ نہیں ہم سب اچھا ہے بولتے رہیں, تو ایسے تو نہیں چلنے والی کہانی. یہ گورننس کے مسئلے کو میں نے جیسے پہلے بتایا, پھر ان کے رویے اسمبلی میں بتا دیے, ان کی سیریسنس صوبہ سندھ کے ساتھ سیریسنس بتا دیے کہ کتنی ہے. ایک حکمراں جماعت کے ایم پی اے نے سچ بات بولنا شروع کر دی تھی, میرے علاقے میں یہ نہیں ہے, میرے علاقے میں وہ نہیں ہے, بیچارہ تاب میں آ گیا. یہاں تو بائی ڈیزائن جو ہے کہا ہوا ہے کہ سب اچھا ہے بولو, اور یہ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ ہم بھی یہی بات بولیں. نہیں بھائی, ہم تو سچ بات بولیں گے. اچھی ہے بری ہے آپ جیسے تائیں لیں, 18 سال کی حکمرانی ہے آپ کے پاس. یہ سارے معاملہ ٹھیک کرنے میں حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا نا بھائی. حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں ڈمپر حادثات میں, جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب اچھا ہے. گورننس کے مسائل ہیں, جو بلدیاتی نظام کراچی سے لے کے کشمور تک نافذ العمل ہے وہ نکما ہے, ناکارہ ہے. اس میں کراچی میں یہ سارے شریک جرم ہیں, یہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں یہ سب شریک جرم ہیں. انہوں نے سودے بازی کی ہے کراچی پر, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ تحریک انصاف ہو. آپ کے سامنے نا شہر کی گلیاں ہیں, گواہ ہیں, لوگ کیچڑ سے جا رہے ہیں نماز پڑھنے. کیوں بھائی؟ گلیوں کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ ٹی ایم سی کے پاس ہے. ٹی ایم سی والے, ان کے پاس ایک ہی کام ہے, سب گھما کے کے ایم سی میں ڈالو. کے ایم سی والا بے اختیار ہو کے بولتا ہے میں با اختیار ہوں. مذاق لگا ہوا ہے نا, مذاق لگا ہوا ہے. اس کو ٹھیک کون کرے گا بھائی؟ کون ٹھیک کرے گا؟ سچ بولنے لگ جاؤ برا لگنے لگ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے, اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. پاکستان مزید کسی فینٹیسی کے, خاص طور پہ صوبہ سندھ, کراچی, آپ کو پتہ ہے جیو پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے کراچی میں. کیا ہم ابھی اب آج کے ایسے دور میں بھی کہ جہاں پہ سارے معاملات چل رہے, ہم بیٹھ کے گٹر سیوریج پانی میں گھسے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے کام ہی ٹھیک نہیں کیا ہے بھائی. چاہے وہ K4 کی آگمنٹیشن ہو, مجھے نہیں پتا اگلے بجٹ میں کتنا پیسے رکھیں گے, باتوں کے ٹورنامنٹ تو چل رہے ہیں. وفاق بولتا ہے ہم K4 بنا رہے ہیں, وہ بھی نہیں بن رہا. صبح بولتا ہے میں آگمنٹیشن کر رہا ہوں, وہ بھی نہیں ہو کے دے رہی. یار ماموں بنا رہے ہو کراچی والوں کو, کہیں تو فل سٹاپ لگاؤ یار, کہیں تو فل سٹاپ لگاؤ. کتنا برداشت کریں گے؟ مطلب میں یو نیم اٹ, کون سا, میں سالڈ ویسٹ کی بات کر لیں, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا تھا کراچی, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا تھا. کل حیدرآباد کے اراکین اسمبلی سے بات ہوئی, حیدرآباد میں بھی یہی صورتحال ہے. کس چیز پہ, کن کن چیزوں پہ روئیں, کن کن چیزوں کو بتلائیں. ایسے ایسے پروجیکٹ بھی بتا دیے کہ اپنے لیڈرشپ سے افتتاح کرا کے بھی جھوٹ بولا ان لوگوں نے.
کیا کریں؟ یہ بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ابھی ریسنٹلی گل پلازا پہ دیکھیں, ہماری کوششوں کاوشوں سے ایک جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہوئی, تمام چیزیں ہوئی, حکومت کو حکومت الٹیمیٹلی راضی ہوئی اس بات پہ. ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. ہم نے جو احتجاج کیا وہ بھی آپ کے سامنے دنیا نے دیکھا کہ ایک پرنسپل اسٹانس لیا ہم نے, اور اس پرنسپل اسٹانس سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے, 1 انچ بھی نہیں ہٹے ہم. آپ ہی لوگوں کے توسط سے پتہ لگا گل پلازا میں دوبارہ آگ لگ گئی. اب یہ جو میں بنانا ریپبلک بول رہا ہوں اس کی ایک اور مثال ہے. کارڈن آف ہوا ہے نا, کارڈن کیا ہوا ہے نا, وہاں جوڈیشل کمیشن جا رہا ہے, انکوائری ہو رہی ہے, ایسے ہی کچھ چل رہا ہے. آپ صحافی حضرات کو زیادہ مجھ سے بہتر پتا ہوگا. کیا مذاق چل رہا ہے کہ وہ جو بیریکیشن ہوئی ہوئی ہے اس کو بریچ کر کے کچھ لوگ اندر چلے جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے کیا کیا چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. نشاور لوگ, یہ جو ہمارے نشے کی کرسل یہ سب جو شہر میں گھوم رہے ہیں, وہ اندر چلے جاتے ہیں, وہ نشے بھی کر رہے ہیں, وہ پھر آگ بھی لگ جاتی ہے, پھر دھواں بھر جاتا ہے, پھر دوبارہ فائر بریگیڈ آ جاتی ہے. یہ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا بنانا ریپبلک کا میں ایک کوئی عملی نمونہ پیش کر رہا ہوں؟ تو اگر میں یا میری جماعت اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے ان ایشوز کو, تو برا کیوں لگتا ہے بھائی؟ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو, اپنے اعمال ٹھیک کرو. نہیں ہے تمہارے اعمال ٹھیک. پھر بہت سارے اس میں اس کی چیزیں ہیں. کیا گل پلازا پہ دیکھیں, مجھے نہیں پتا, کمیشن آلریڈی کام کر رہا ہے اس پہ, تو جو فائنڈنگز آئیں گی, مگر جو چیزیں آ رہی ہیں آپ میڈیا حضرات کے توسط سے ہمارے پاس, اس میں تو بڑا کلیئر ہے بھائی. ہمارے پاس فائر ٹینڈر کا ڈرائیور نہیں تھا تو ہم ایک ہی تھا تو ہم نے ایک ہی بھیج دیا, پھر پانی بھی کم تھا. یہ وہ ساری باتیں ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں شروع سے. یہ نکمے ہیں, یہ نااہل ہیں, ان سے نہیں ہو سکتا ٹھیک, ان سے نہیں, یہ اپنا ایک محلہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ان کو صوبہ پورا دے دیا, صوبہ ٹھیک کرو, وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کون سا ٹھیک ہو رہا ہے.